مقبوضہ کشمیر کے علاقے ڈوڈا میں کلاؤڈ برسٹ 4 افراد ہلاک متعدد زخمی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ڈوڈوا میں کلاؤڈ برسٹ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈوڈوا میں سیلابی ریلوں نے کئی گھر تباہ کر دیے، کئی افراد لاپتہ ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکوں اور پلوں کو نقصان۔ جموں سے نگر ہائی وے بند ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر نے ڈوڈوا میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے۔ اس سے قبل بھی مقبوضہ کشمیر اور بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے کافی نقصان اور اموات ہو چکی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا پر تھانہ سٹی میں گستاخی کا مقدمہ درج۔ انجینئر محمد علی مرزا پر ویڈیو میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے ایک حمید علی قادری کی درخواست پر انجینئر مرزا محمد علی کے خلاف توہین مذہب 295C اور الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ 24 اگست 2025 کو سوشل میڈیا پر ملزم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت گستاخانہ الفاظ کہے۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو شدید مجروح کرنے کے باعث ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا نے ویڈیو میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ حمید علی قادری کی مدیریت میں درج ہونے والے مقدمے میں 295C کی دفعہ شامل ہے۔ خیال رہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو گزشتہ رات 3 MPO کے تحت پنجاب پولیس نے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا ہے۔ بھارت کے تھین ڈیم کے گیٹس کھول دیے، راوی میں سیلابی صورتحال، شہریوں کے انخلاء کی ہدایت۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی پر قائم تھین ڈیم کے تمام گیٹس کھولنے کے بعد پاکستان میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق کوڈ 99 کے مقام سے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ PDMA کے ترجمان نے بتایا کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران جسر، شاہدرہ اور ہیڈ بلوکی سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب گزرنے کا اور اس سلسلے میں کمشنر لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد سمیت متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دریائے راوی میں جسر کے مقام پر اونچے درجے جبکہ شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے راوی سے متعلقہ اضلاع کے انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات کرنے اور دریا کے پاٹ میں موجودہ شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت دی گئی ہے۔ DG PDMA عرفان علی کٹھیانہ نے ہدایت کی ہے کہ مساجد اور اعلانات کے ذریعے شہریوں کو ممکنہ صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ ظفرآباد میں نالہ ڈیک میں سیلابی ریلے سے پل ٹوٹ گیا، درجنوں دیہاتیوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ نارووال کے تحصیل ظفرآباد میں نالہ ڈیک میں سیلابی ریلے سے منگوار پل ٹوٹ گیا جس کے باعث درجنوں دیہاتیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلاب سے ڈیلرا، نکی اور گوجرا میں فصلیں تباہ ہو گئی اور کھیتوں میں کھڑے کسان پانی میں پھنس گئے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ اور ظفرآباد کو ملانے والی پل سیلابی ریلے میں بہہ گئی اور اودو فتح، ڈھنڈوا، سوکن ونڈ اور چکور سمیت متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ہنجلی کے مقام پر نالہ ڈیک میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ نالہ ڈیک میں پانی کا بہاؤ 62,000 کیوسک ہے۔ دوسری جانب ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ بھارتی ڈیم تھین گنجائش کے مطابق 97% بھر چکا ہے۔ اسپیل ویز کسی بھی وقت کھولے جا سکتے ہیں۔ بلائی علاقوں میں ممکنہ بارشوں اور بھارتی ڈیم سے پانی کا ممکنہ اخراج کے باعث دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ شہری دریاؤں، نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔